السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو رب العالمین ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ اس حوالے سے ہے کہ رب العالمین کون سی ہستی ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، معرفت رب العالمین کیا ہے۔ بحیثیت مخلوق ہونے کے ہمیں رب العالمین کی تعریف اور اس کی معرفت کا حاصل ہونا ازحد ضروری ہے۔ رب العالمین جب ہم اس کا عام فہم ترجمہ کرتے ہیں تو عموماً ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ لفظ رب تمام آسمانی کتابوں میں یہ رب کے لفظ کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ جتنی پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل ہوئی، قرآن ہوا، تو ان سب میں یہ رب کا لفظ ہے، یہ اللہ کا وصف بیان ہوا ہے۔ محترم بھائیوں، پرورش کسے کہتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ پرورش کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ ایک چیز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس کے کمال تک پہنچنے تک، اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس کی دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، حتیٰ کہ چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے۔
اگر آپ کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اسے پالا ہے. ہاں، آپ نے ایک احسان کیا ہے اس پر. آپ کسی محتاج آدمی کو پیسے دیتے ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے پرورش کی ہے. ہاں، آپ نے اس پر ایک احسان کیا ہے. پرورش ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلسل اور جاری عمل ہے کہ چیز کے آغاز سے لے کر اس کی انتہا تک اس کی بدلتی حالتوں کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اور یہ ضروریات پوری کرنے میں ایک تو محبت کا ہونا ضروری ہے. وہ بچے جو والدین کی محبت نہیں پاتے، ان کی پرورش اور ان کا قد کاج وہ عام بچوں کے بنسبت اور ہوتا ہے. وہ بڑے ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پرورش میں ضروری یہ ہے کہ جیسے حالت بدلے اس حالت کے مطابق ضروریات کو پورا کیا جائے. اور یہ ضروریات جو پوری کی جا رہی ہیں یہ محبت اور شفقت کے ساتھ. دنیا میں جتنے بھی لوگ پرورش کے اس فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان تمام کی پرورش ایک ناقص پرورش ہے، کامل نہیں. اگر پرورش کی کوئی بہترین مثال دنیا کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں ہے. ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ یہ گوشت کا ہے کہ متحرک لوکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے اندر جو زندگی اور نمو کی قوتیں ہیں موجود تو ہیں، لیکن ابھی وہ ماں کی تربیت اور پرورش کی محتاج ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کی حالت دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ابھی کھانا نہیں کھا سکتا، ماں اسے دودھ پلاتی ہے. پھر بعض کا کوئی اور بندہ آ کے اس کے منہ میں کوئی موٹی چیز ڈالتے، انگور ڈالتے، چنا ڈالتے، ماں بھاگی آتی. نہیں، یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے گلے میں اٹک جائے گا. ماں فوراً آتی ہے، یہ اس کو نہیں کھلانا، یہ اس کے لیے صحیح. بچہ سال کا ہوتا ہے، اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے. ماں دودھ کے ساتھ بچے کے منہ میں کوئی نرم چیزیں بھی ڈالنی شروع کر دیتی. بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، اب ماں دیکھتی ہے کہ میرے بچے کی حالت بدلی ہے تو کھانے پہ لگا دیتی ہے. جب چھوٹا تھا تو پاؤں وزن نہیں اٹھا سکتے تھے تو ماں نے گود میں اٹھایا. کچھ بڑا ہوا اور پاؤں مضبوط ہوئے تو ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا شروع کر دیا کہ اس بچے کے پاؤں اب چلنے کے قابل ہو گئے. یہ ماں کی پرورش اس طرح جاری رہتی ہے کہ بچہ لمحہ بلمحہ اپنی حالت بدلتا ہے. حالت کے بدلنے سے اس کی ضرورت بدلتی ہے کھانے پینے اور رہنے کی. ماں ہر ضرورت کے تحت جو اس کی بدل رہی ہے کیفیت اس کے مطابق اس کی ضرورت پوری کرتی ہے حتیٰ کہ بچہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے. یہ ایک ناقص پرورش ہے. اس میں ماں سے کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے. کبھی بچہ روتا رہتا ہے اور ماں دودھ وقت پہ نہیں دیتی. کبھی بچہ بلکتا ہے اور ماں کبھی کھانا وقت پر نہیں دے پاتی. یہ ایک ناقص پرورش ہے. لیکن ہم اس پرورش کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ ماں جیسی رحیم ہستی کوئی بھی دنیا میں ایک رب العالمین ہے کہ جس کی پرورش کامل ترین ہے. وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. اس کے پاس کوئی ایک بچہ نہیں، کائنات ہے. جس طرح وہ مکمل کائنات کا تخلیق کار ہے اسی طرح مکمل کائنات کا وہ پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے. اس دنیا کو ذرا دیکھیے کہ اس دنیا میں ہم انسان رہ رہے ہیں، ہماری ضرورتیں مختلف ہیں. یہاں پہ چوپائے رہ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں. اسی جہان میں پرندے ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں. اسی جہان میں پودے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں. اور اسی جہان کے اندر ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں پاتی، بہت چھوٹی ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں. اللہ ایسا پالنے والا پرورش کرنے والا ہے کہ بیک وقت ہر مخلوق کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق چیز عطا کر رہا ہے ہر وقت. اور کوئی ایک لمحہ اللہ غافل نہیں ہوتا مخلوق سے. اللہ ایسا پالنے والا ہے. ماں غافل ہو جاتی ہے، کبھی باتوں میں کہیں بازار گئی ہے تو غفلت ہو جاتی ہے، بچہ روتا رہتا ہے، چیز وقت پر نہیں مہیا ہوتی. بعض کا جو چیز دینی نہیں چاہیے وہ دے دیتی ہے ماں، بچے کی صحت پر غلط اثر اس کا پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ جو پالنے والا ہے یہ ہر وقت اپنی ایک مخلوق نہیں، کل مخلوقات کے حال سے واقف رہ کر
ان کی ضروریات کے مطابق جتنی چیز درکار ہے وہ چیزیں مہیا کرنے والی ذات ہے. یہ ہے رب العالمین. صرف ایک مخلوق کو نہیں، اس جہان میں ہر مخلوق. دیکھیں نا، ایک کھیت کے اندر اگر کئی طرح کے ہم پودے لگائیں اور ان پر الگ قسم کے پھل لگتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک پودے کی دوسرے پودے سے ضرورت مختلف ہو، اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں پودوں کو ان کی ضرورت کے مطابق وہ اجزاء زمین سے مہیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پالنے والی ذات ہے. اور یہ جو پرورش کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ پالنے والا ہے، یہ صرف چیز کا مہیا کر دینا کافی نہیں ہوتا پالنے کے لیے. اب بچے کے سامنے دودھ رکھ دو، کیا یہ بچے کی پرورش کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے پرورش کے حوالے سے جو نظام بنایا ہے وہ بڑا عمدہ بنایا ہے. دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر جی نہیں سکتے؟ وہ ہے آکسیجن کی. اللہ نے اس روئے زمین پر آکسیجن کا اتنا وافر ذخیرہ رکھا جو لمحہ بھر کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا. ہم ہر وقت آکسیجن لے رہے ہیں اور ہماری زندگی چل رہی ہے. اگر یہ کچھ منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری ضرورت تھی تو اسے کائنات کے اندر سب سے وافر رکھا. مجھے بتائیے کہ اگر پانی سمندروں تک محدود رہتا، کیا مخلوقات پرورش پا جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی رکھا، پھر ہواؤں کو بھیجا، سورج کو طلوع کیا. سورج کی روشنی جب اس کی حرارت سمندر کی لہروں پہ پڑی، پانی بخارات کی شکل میں اٹھا. اللہ نے اسے آسمان میں بادل بنائے، بادل پھر چلے. اللہ کی مخلوقات جہاں جہاں رہ رہی ہیں، ان مخلوقات کو جس قدر پانی کی ضرورت ہے اللہ نے اس مقدار میں پانی کو جا کے برسایا. اللہ صرف نعمتیں عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ پالنے والا ہے. نعمتیں عطا کر دینا ربوبیت نہیں ہے. پانی کے سمندر عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. پانی کے سمندروں سے پانی کو اٹھا کر مخلوقات تک پہنچانا اس کی ربوبیت ہے. تو اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو دنیا میں رکھ کے مخلوقات تک جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق پہنچا بھی رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا ہے اور اس کی پرورش کا کیسا انتظام کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے. پرندے کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں، کوئی انہیں دنیا کا کوئی اس نے سبق نہیں سیکھا ہوتا پرندے نے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، وہ باہر نکلتے ہی اپنی چونچ کھولتا ہے. یہ جو اس کو ہدایت دی ہے کہ سب سے پہلے اپنی چونچ کھولنی ہے تو کھانا آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کا بندوبست کر رہا ہے. بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ میری خوراک کہاں سے آنی ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور ماں کی چھاتی سے جڑ جاتا ہے اور دودھ پیتا ہے. یہ اس کو جو تعلیم دی ہے یہ رب العالمین نے دی ہے، یہ بندوبست کیا ہے. ایک بچہ اگر دودھ پیے ہی نہ، اس کے اندر سے یہ قوت ہی ختم ہو جائے، کیا ماں اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے کہ اس نے یہ بچوں کے اندر یہ چیزیں رکھ لی. پھر دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی ان پڑھ آدمی ہو جس کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، اسے ان چیزوں کے بارے میں بنیادی آگاہی اللہ نے اس کے ذہن میں رکھ دی ہے جو اس کی پرورش کو نقصان پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر آگ ہے، اس سے انسان کی پرورش اس کو نقصان ہوتا ہے، انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے. اب ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اسے پتہ ہی میرے لیے غلط چیز ہے. کڑوی چیز، زہر جو نقصان دینے والی چیز ہے، اللہ نے زبان میں ایسی چیز رکھ دی ہے کہ وہ زبان پہ رکھتا ہے، کہتا نہیں یہ میرے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میری پرورش کے لیے یہ نقصان دہ ہے، تو اپنی زبان سے اسے تھوک دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے پرورش اپنے ذمے لے لی. اگر پرورش مخلوق کے ذمے ہوتی تو بہت سی مخلوقات پرورش میں کمی اور ناقص انتظامات کی بنیاد پہ وہ بہت سی مخلوقات اس روئے زمین سے معدوم ہو جاتی. ایک گھر کا راشن پورا کرنا، بندہ اس میں غفلت برت جاتا ہے. بندے کے ذمے کو 50 آدمی لگ جائے نا، مہینہ ان کو کھانا کھلانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اللہ جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو، اور مخلوقات کیا ہے، کتنی ہے، ابھی تک انسان نہیں جانتا اللہ کی مخلوقات کتنی ہے. میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں صرف کیڑوں کی جو اقسام ہیں جن کو سائنسدانوں نے ابھی تک دریافت کیا ہے،
10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ صرف کیڑوں کی اقسام. اور اندازہ محققین کا یہ ہے کہ تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہمیں متوقع ہے کہ یہ حشرات الارض کی اقسام ہوں گی. دریافت شدہ بھی 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ قسم کے کیڑوں کو اللہ تعالیٰ بیک وقت ان کی ضرورتوں کے مطابق خوراک مہیا کر رہا ہے اور ان کی پرورش کر رہا ہے. 10 لاکھ. یہ اقسام کی بات کر رہا ہوں، 10 لاکھ کیڑوں کی بات نہیں کر رہا. 10 لاکھ اقسام ہیں. مچھلی کی اقسام جو پائی جاتی ہیں جو ابھی تک دریافت شدہ ہیں، 32,000 سے 35,000 مچھلی کے اقسام ابھی تک دریافت ہیں جن کو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں. اور اندازہ 1 کروڑ اقسام کا اندازہ ہے سائنسدانوں کا کہ مچھلی کے ہمیں جو متوقع اقسام، ہمیں جو ہمارا اندازہ ہے کہ اتنی اقسام ہوں گی، وہ 1 کروڑ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام مچھلی کی قسموں کو بیک وقت ان کی ضرورتوں کے مطابق خوراک مہیا کر رہا ہے. حالت بدلتی ہے، جو اس کی حالت کے مطابق خوراک کو مہیا کر. اور بکرے جو آپ جانتے ہیں، آپ کی نظر میں تو اس کی 4-5 قسمیں ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی. میں نے محققین کی تحقیق پڑھی کہ دنیا میں 300 قسم کے بکرے پائے جاتے ہیں، 300 قسم. اور اس کے متوقع کتنے ہیں؟ 1000 سے زیادہ اس کے اقسام متوقع ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کو بیک وقت ان کی ضرورتوں کے مطابق کھانا مہیا کر رہا ہے اور ان کی پرورش کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی. دنیا میں جو سب سے بڑا جانور ہے، جاندار ہے، وہ بلو وہیل ہے، نیلی وہیل مچھلی. اب ذرا دیکھیں کہ اس کی خوراک کا اندازہ لگائیے اور ذرا سوچئے کہ رب العالمین کس قدر بڑی ذات ہے کہ جو ایسی ایسی مخلوقات کو روزانہ کی بنیاد پہ اتنی مقدار میں کھانا فراہم کر رہا ہے اور ان کی پرورش کر رہا ہے کہ اس کے جو لمبائی ہے وہ 110 فیٹ ہوتی ہے بلو وہیل کی. دنیا کا بڑا جانور ہے. اور جو اس کا وزن ہے 180 ٹن، من نہیں، 180 ٹن وزن ہے اس کا. اس کا دل صرف 450 کلو کا صرف دل ہے اس کا. اور اس کی زبان 125 کلو گرام کی ہوتی ہے. تقریباً 5 من کے قریب اس کی صرف زبان ہے. اگر اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 4 من، کچھ کہتے ہیں 5 من. اتنی صرف اس کی زبان ہے. اور روزانہ کی خوراک 2 سے 3 ٹن وہ کھاتی ہے. 2 سے 3 ٹن روزانہ کی خوراک اللہ سے سمندر میں بغیر کوئی وہ کمانے نہیں جاتی. صبح نکلتی ہے، شام کو آتی ہے، اللہ اس کو اس کی خوراک دے کے بھیجتا ہے. یہ ہے رب العالمین. یہ ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف انسانوں کا نہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کا، زمین میں رہنے والے کیڑوں کا، زمین کے اندر رہنے والی چیونٹیوں کا، اور ہر طرح کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اور اتنی تعداد میں خوراک دے رہا ہے کہ جس سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں جی بھی رہے ہیں. تو یہ رب العالمین ہے. ایک تو یہ معنی تھا رب کا پرورش کرنے والا، پالنے والا. رب کا ایک تعارف سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مکالمہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ جو تمہارے جتنے معبود ہیں یہ میرے لیے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں یہ، سوائے رب العالمین کے. رب العالمین میرا ہے اور باقی یہ سب تمہارے جو معبود ہیں یہ دشمن ہیں. اچھا یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت ابراہیم تعارف کرواتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین. رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اس نے ہدایت دی. والذی هو یطعمنی ویسقین. رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. رب العالمین وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. رب العالمین وہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ رب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رب العالمین وہ ہے کہ جس سے میں یہ طمع رکھتا ہوں، کہ لالچ رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجھے میری غلطیاں معاف کر دے گا. تو یہ رب العالمین کا تعارف ہے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. رب العالمین کون ہے؟ مخلوقات کا رب، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو کھانا مہیا کرنے والا، تمام مخلوقات کو پلانے والا، تمام مخلوقات کو بیماریوں سے صحت یاب کرنے والا، تمام مخلوقات کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا.
تمام مخلوقات کے گناہ معاف کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب العالمین کا یہ تعارف کروایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، اب فرعون کو دعوت دی۔ فرعون اس دعوت سے بڑا حیران ہوا کہ رب العالی تو میں ہوں، یہ مجھے کس رب کی دعوت دینے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب العالمین پر ایمان لیا۔ فرعون کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ یہ تو نے کوئی نئی چیز دریافت کر لی ہے، میں تو اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں پاتا دنیا میں کہ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہو، یہ تو کہتے ہیں رب العالمین پر ایمان لاؤ، یہ رب العالمین ہے کون؟ جناب موسیٰ پھر تعارف کرواتے ہیں رب العالمین کون ہے۔ کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقرین، کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ یہ آسمان اور زمین اگرچہ بہت بڑے ہیں لیکن ان کے علاوہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، سب کا جو رب ہے نا وہ ہے رب العالمین، اگر تم یقین کرو۔ فرعون اپنے دربار میں تھا، حواری ساتھ بیٹھے تھے درباری۔ فرعون کو لالے پڑ گئے اپنی ربوبیت کے کہ ربوبیت کا دعوے دار تو میں ہوں۔ یہ جناب موسیٰ نے جو بات کہی ہے کہ رب العالمین وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کا رب ہو، جو زمین کا رب ہو، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کا رب ہو، تو یہ درباری تو میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ میں تو صرف خطہ سرزمین مصر کا رب ہوں، میری تو دوسرے خطوں کے اندر ربوبیت نہیں مانی جاتی۔ فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ مصر کا تھا۔ اسے ہندوستان میں کوئی رب نہیں مانتا تھا، اسے حجاز کے اندر کوئی رب نہیں مانتا تھا۔ کہتے میری ربوبیت ایک خطے میں ہے، یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے رب تو وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہو، رب وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر چیز کا رب ہو۔ تو اپنے درباریوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہنے لگا قال لمن حولہ الا تستمعون، اور درباریوں سنتے ہو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، انوکھی بات کر رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا، رب العالمین کا دوبارہ تعارف کروایا۔ کیا لگتا ہے صحیح سمجھے نہیں ہو؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، رب کا دعوے دار تو ہے، دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ تو رب نہیں ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، رب وہ ہے جو تمہارے ابے کا بھی رب تھا اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب فرعون یہ کیسے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا رب ہوں؟ فرعون یہ کہہ سکتا تھا جب اس کا باپ پیدا ہوا یہ تو تھا ہی نہیں، یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کا بھی رب ہوں؟ جناب موسیٰ نے کہا رب العالمین وہ ہوتا ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو اب فرعون کو جواب نہ آیا تو کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا بے شک یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجھے تو پاگل لگتا ہے۔ جواب نہ آیا تو کہنے لگا یہ مجھے پاگل لگتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، ایک اور دلیل پیش کی۔ کہا ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، ذرا سن لو۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، رب العالمین وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اگر تم سمجھو تو اب فرعون کو سمجھ آ گئی کہ اگر مزید موقع دیا نا اس کو دلیلیں دینے کا تو یہ تو ایسا تعارف رب العالمین کا کر جائے گا کہ مجھے ماننے کا کوئی نہیں۔ کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود مانا نا تجھے میں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے کر دوں گا، قیدی بنا دوں گا تجھے۔ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، کہنے لگا قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کہ اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے دکھا دوں پھر بھی مجھے قید کرو گے؟ اب فرعون کیسے کہتا کہ واضح چیز دے کر بھی قید کروں گا؟ درباری سارے اس سے دور ہو جانے تھے۔ کہنے لگا قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے لے اگر تو تیرے پاس کوئی واضح چیز ہے تو، ابھی تک تو نے باتیں کی ہے نا، کوئی واضح چیز ہے تیرے پاس تو لے اگر تو سچا ہے تو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، جناب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلا اور ان کے سامنے تھا۔ اب فرعون حیران ہکا بکا کہ اب کیا کروں؟ قال لمن حولہ، اس نے اپنے ارد گرد جو سردار تھے ان سے کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ ایسے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور ساتھ حکم جاری کیا جاؤ بھائی شہر کے اندر جاؤ، جتنے جادوگر ہیں ان کو بلا لو۔ جادوگر بلا لیے گئے، وہ لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ جادوگر جب مقابلے کے میدان میں آئے تو کہا کہ پہلے تم پھینکو گے میں پھینکوں؟
تو حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو جو پھینکنا ہے. تو انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے. لوگ دیکھنے لگے کہ یہ سانپ ہے. جناب موسیٰ بھی ڈر گئے. وہ ایسا جادو انہوں نے کیا. تو اللہ نے کہا لا تخف موسیٰ نہ ڈر. کہا اللہ نے حکم دیا موسیٰ تو بھی ذرا پھینکنا اپنی یہ لاٹھی. تو وہ اژدہا بن کے ساری رسیوں کو کھا گیا, وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے جادوگر ایمان لے آئے, سجدے میں پڑ گئے. فرعون کہنے لگا او ہو یہ کیا ہو گیا, میں نے تو اپنے درباریوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جادوگر ہے, یہ لاٹھی کا سانپ بن جانا جادو ہے, اور یہ تو الٹا کام ہو گیا کہ جادوگر آ کر اس پر ایمان لے آئے. کہا کہ تم نے میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لایا ہے, اس لیے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر چونکہ حقیقت دیکھ چکے تھے, کہنے لگا تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں کر سکتا ہے, اگلی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, جو کرنا ہے کر گزر تو. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے جو رب العالمین کا تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کا رب بھی ہو, جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہو, جس کی چلتی زمین پر بھی ہو, جو مالک اور خالق اور رازق ہو تمام زمین و آسمان کے درمیان پائی جانے والی تمام چیزوں کا. اور رب وہ ہوتا ہے جو تمہارا بھی رب ہو, تمہاری آباء و اجداد کا بھی رب ہو. رب وہ ہوتا ہے جو مشرق کا بھی رب ہو اور مغرب کا بھی رب ہو. رب وہ ہوتا ہے جو معجزات اپنے انبیاء کو دیتا ہے. یہ جناب موسیٰ نے تعارف کروایا ہے رب العالمین کا. تو یہ جو رب العالمین کا تعارف ہے ہر مسلمان بچے کو ہونا چاہیے. یہ جو معبود تھے نا جتنے بھی پرانے بادشاہ, یہ اپنی عبودیت کی بنیاد ربوبیت پہ رکھتے تھے. چونکہ ہم رب ہیں اس لیے پوجا ہماری کی جائے, پوجا ہماری کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور زمانہ مکالمہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بادشاہ وقت کے دربار میں ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا آپ نے شخص کی طرف دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا, یہ کہ اس کو اللہ نے بادشاہت عطا کر رکھی تھی. تو جناب ابراہیم نے اس کے سامنے دلیل پیش کی کہ رب کون ہوتا ہے. فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, رب وہ ہوتا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے. کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اس بادشاہ کے اندر اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ زندگی اور موت سے کیا مراد ہے. وہ کہنے لگا دو قیدیوں کو لاؤ, ایک سزائے موت کا قیدی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں, یہ سزائے موت کا قیدی نہیں میں اسے مارتا ہوں, زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے اس سے بحث نہیں کی, عقل کی کمی تھی. حضرت ابراہیم کیا بحث کرتے, کہا ایک اور دلیل دیتا ہوں, اگر تو سمجھدار بندہ ہے تو سمجھ جائے گا کہ رب کون ہوتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اور اگر تو ربوبیت کا دعوے دار ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. کہ اب اس کا کیا جواب دوں. رب کو پہچاننا ذرا مشکل نہیں ہے. اگر بندہ ضد کی اناد کی اینک اتار دینا, اس کائنات کے اندر اس قدر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اس کے رب ہونے کی کہ ایک عقل مند بندہ 5 منٹ نہیں لگائے گا کہ ان نشانیوں سے رب العالمین کا تعارف حاصل کر لے. اس قدر آسان ہے رب تعالیٰ کو پہچاننا. زمین پر کوئی دعویٰ ہی کر سکتا ہے میں زمین کا رب ہوں, آسمان کا کون دعویٰ کرے. آج تک کائنات میں کوئی ایسا نہیں باطل رب گزرا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ آسمانوں کا رب بھی میں ہوں. کوئی نہیں گزرا. سبھی نے دعویٰ کیا کہ میں اس علاقے کا رب ہوں, میں اس علاقے کا رب ہوں, میں اس علاقے کا رب ہوں. کسی نے نہ پوری روئے زمین کا کبھی یہ دعویٰ کیا ہے, نہ آسمانوں کا دعویٰ کیا ہے, اور نہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں جتنی مخلوقات ہیں میں سب کا رب ہوں. دعویٰ کرے بھی کیسے کہ وہ بیچارہ مخلوقات کو جانتا تک نہیں ہے کہ زمین میں پائی کتنی رہتی ہیں مخلوقات. تو رب کو پہچاننا بڑا آسان ہے. رب العالمین وہ ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے. محترم بھائیوں, رب العالمین کا ایک معنی جو حضرت ابراہیم نے قوم کو بتایا, الذی هو یطعمنی و یسقین, وہ رب جو کھانا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَ أَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. کہا کہ مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا, ذرا دنیا میں غور و فکر کرو. تمہیں کتنے ہی ایسے چلنے والے جاندار اس دنیا میں ملیں گے جو اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں چلتے. کوئی بندوبست نہیں ہوتا رزق کا, کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا رزق کا. اللہ یرزقها, رب وہ ہے جو ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی. یہ دنیا میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا, رب کی پہچان کرنا چاہتے ہو, تمہیں کائنات میں بڑے جاندار ایسے دکھیں گے جو اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں چلتے. اب ان جانداروں پر جب غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بغیر کسی سبب کے جو رزق مل رہا ہے. پرندے ہیں تو صبح کو
اٹھتے ہیں اور اڑنے لگتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ان کو بھی کوئی ہستی رزق دے رہی ہے, ان کے بھی رزق کا کوئی بندوبست کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو وہ ہو نہیں. دنیا میں کوئی دعوے دار ایسا نہیں ہے کہ ان مخلوقات کے رزق کے میں بندوبست کرتا ہوں جو یہ دعویٰ کرے. ظاہر سی بات ہے کہ بغیر بندوبست کیے اس کا بندوبست ہونے والا تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بغیر بندوبست کے بندوبست ہوتا نہیں ہے تو کوئی ذات ہے جو اس کے بندوبست کرتی ہے, وہی رب العالمین ہے. تو رب العالمین کی پہچان کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر بندہ رب العالمین کی پہچان کرنے پہ آئے, ضد کے اینک اتار دے اور رب کی پہچان کرنا چاہے. مجھے حیرت ہے آج مسلمانوں پہ کہ جو مسلمان یہ سب جانتے بوجھتے ہیں کہ رب وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے, آسمان اس کا, زمین اس کی, الخلق والامر, تمام مخلوقات اسی کی ہے, حکم اسی کا ہے. انسانوں کو اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, انسانوں کا خالق وہ ہے. یہ سب جانتے بوجھتے پھر اگر مسلمان ہو کے, کلمہ گو ہو کے, رب العالمین کے اسی قدر تعارف حاصل کر لینے کے بعد پھر جا کر غیروں سے اولادیں مانگی جائیں, مجھے بتاؤ تم نے رب کو کیا پہچانا؟ یہ رب کو کیا پہچانا ہے کہ تم جانتے ہو آسمانوں کا رب اللہ, زمین کا رب اللہ, تمہارا رب اللہ, تمہارے باپ دادا کا رب اللہ, تمام انبیاء کا رب اللہ, فرشتوں کا رب اللہ, ان سب کا خالق اللہ, پیدا کرنے والا اللہ. پھر جا کے اللہ کے سوا کسی سے اولادیں مانگنا اور ان سے منتیں مانگنا, ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانا, مجھے بتاؤ رب العالمین کی پھر کیا تم نے قدر کی ہے؟ اللہ شکوہ کرتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. یعنی اللہ اتنی بڑی ہستی اور اس کی ربوبیت کی پہچان اس قدر آسان, لوگ پھر بھی گمراہ ہو گئے اور شیطان کے وسوسے میں آ گئے. شیطان کیسے آپ لوگوں کو بہکانے پہ یہ طاقت پا گیا کہ جبکہ اللہ نے اپنی پہچان اس قدر آسان کر دی ہے. اس لیے محترم بھائیوں, اللہ کو جب پہچان لیا ہے نا تو پھر اللہ کی پہچان کا حق بھی ادا کرو کہ جب خالق وہ ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے, جب رازق وہ ہے تو شکریہ اس کا ادا ہونا چاہیے, جب رازق وہ ہے تو نظر و نیاز صرف اس کے لیے ہونی چاہیے, جب رازق وہ ہے تو منتیں صرف اس کے لیے پوری کرنی چاہیے, اور جب اولادیں دینے والا وہ ہے تو اولادیں صرف اسی سے مانگی جانی چاہیے, جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے سر, اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اللہ قرآن میں متعدد جگہ پر اپنی ربوبیت بیان کر کے کہ میں رب ہوں, یہ رب بیان کر کے اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ جب رب میں ہوں تو پھر عبادت میں میری کرو. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء, تمہارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے, جب پیدا اس نے کیا ہے تو فاعبدو, صرف اس کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے کہ جب میں خالق ہوں, رب میں ہوں, پیدا میں نے تمہیں کیا, تو پھر حق کی عبادت بھی صرف میرا ہے. اس لیے محترم بھائیوں, اللہ کا شکریہ جو ہم نے ادا کرنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, وہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس شکریہ کو اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے عبادت اور پیشانی کا جھکنا اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے. جب تک ہم اپنی پیشانیاں کسی اور کے سامنے ٹیکتے رہیں گے اور منتیں نظر و نیاز کسی اور سے مانگتے رہیں گے, یاد رکھو آپ نماز میں تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, حقیقت میں آپ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے. اگر واقعتاً اللہ کے لیے تعریفیں ہیں تو عبادت بھی تو اللہ کی کرو نا. پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب ہونے کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علیہ البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں, یہ تقریباً ہر 2-3 مہینوں بعد یہ ریکویسٹ میں کرتا ہوں. آج بھی جب جمعہ شروع ہوا تو چند احباب تھے, شادی بیاہ پر بھی آپ وقت پر پہنچ جاتے ہیں, باقی پروگراموں میں بھی وقت پر پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کا بلاوا ہے. جمعہ والے دن اللہ بلاتا ہے.
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان دے دی جائے، اللہ تمہیں بلا لے تو جمعے کے لیے جلدی کرو اور اپنی تجارت وغیرہ کو، کاموں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو. آپ کا رب آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جمعہ وقت پر پڑھنے کے لیے آیا کرے. یہ میرا مطالبہ نہیں ہے. آپ جمعہ نہ پڑھنے آئیں گے تو میرا کچھ جائے گا نہیں. پڑھ لو گے تو مجھے ہاں اجر اللہ دے گا ضرور انشاءاللہ. لیکن اگر آپ جمعہ پڑھتے ہو آپ کی آخرت سنور جائے گی، جنت آپ کو مل جائے گی، رب آپ سے راضی ہو جائے گا. وہ جنت ملے گی کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ دنیا میں جو تم مارے مارے پھرتے ہو رزق کے پیچھے، وہاں پہ اس قدر رزق ملے گا، اور وہ ملے گا جو آپ سوچیں گے نا اللہ وہ رزق دے گا، اور کمی کوئی نہیں ہوگی اس جنت میں. اس جنت کے لیے کوشش کیا کریں اور جمعے پہ وقت پہ تشریف لایا کریں. یہ جمعے کے آخر پہ آنا ٹھیک ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا اس سے، لیکن جو رسول کریم کی تعلیم ہے اور جو آپ کا طریقہ ہے، یہ طریقے پہ آپ نہیں چل رہی. رسول کریم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن جمعے کی اذان ہوئی ہے، حضرت عمر ابھی ممبر پر بیٹھے ہیں تو حضرت عثمان غنی آ گئے. حضرت عمر خلیفہ وقت ہے اور عثمان غنی کا مقام بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہو کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس لے رہے، ڈانٹ رہے ہیں. اور عثمان لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا جی میں نے جمعے کی اذان سنی تو بازار تھا تو میں سیدھا بازار سے یہاں پہ آ گیا ہوں وضو کر کے. کہا اچھا نہا کر بھی نہیں آئے؟ حضرت عمر حضرت عثمان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جمعے سے کیوں لیٹ؟ ابھی وہ اذان ہوئی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو ہم لیٹ نہیں آئے. جب امام کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ اجر لکھنے والے فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں لکھتے پھر. تو حضرت عثمان کی کلاس لی حضرت عمر نے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر آنکھیں بند کر لیجیے ٹھیک ہے جی جا کے نماز پڑھ لیں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکالا کریں. ہم یہاں پہ کوئی آپ کو امرو یار کے قصے تو سناتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اور اس سے بہترین باتیں آپ اپنے گھر میں نہیں سن سکتے. اپنے گھر میں فضول باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بہترین باتیں ہیں. وقت پر تشریف لایا کریں. جزاک اللہ خیرہ. اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحمت فرمانے والا ہے. تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.